بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت خوب کی جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھا جائے۔ ایک ہے تلاوت قرآن، دوسرا ہے فہم قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کے معنی کو اس میں غور و فکر کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا۔ تو 11 مہینے جو ہے وہ تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس سے متعلق جو واقعات ہیں انہیں پڑھیں۔ لیکن ماہ رمضان میں جو ہے بس تلاوت ہی تلاوت، قرآن ہی قرآن ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسلاف کے حالات کو دیکھتے ہیں، خاص کر کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل امین کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین باقاعدگی سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، دور ہوتا تھا، آپ جبریل کو سناتے تھے، جبریل امین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ آپ کی سنت بھی ہے ماہ رمضان میں پورا قرآن جو ہے پڑھنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس سال میرا وصال ہوا اس سال میں نے 2 مرتبہ قرآن جو ہے سنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان محسوس کرے کہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، بیماریاں لگ گئی ہیں، دین سے اور جڑے، عبادت سے اور جڑے، خاص کر کے قرآن سے اور جڑے، کیونکہ یہی قرآن جو ہے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سفارش بھی ہوگا، رمضان بھی ہوگا، روزے رمضان بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے اور قرآن بھی ہوگا، اور ان کی ایسی سفارش، ایسے یہ سفارش کے لوگ ہیں، چاپے ہیں، جن کی سفارش بارگاہ خداوندی میں رد نہیں ہوگی، مقبول ہوگی، مشفع۔ لیکن ماہ رمضان کے علاوہ جو ہے پھر اور فکر کریں، اسلاف کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، دیگر جو ہے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، فقہاء ہیں۔ تو مجتہدین جو ہے وہ تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا، حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، تو اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ 11 مہینے ایسے ہوتا تھا، جو ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تو پھر بس تلاوت قرآن، یعنی تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کا جو برکات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کا نور ہے، سینے پر جو ہے وہ داخل کرنا ہے، تاکہ سینہ قلب جو ہے وہ اطہر بنے، پاکیزہ، مصفہ اور مزکہ جو ہے وہ بن جائے۔ آپ بھی یہی معمول بنائیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ہے۔ پتہ تو ہو نا، اللہ نے جو آپ کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، ہم نے سارے کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، تو اس میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، اس کا پتہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سمجھ کر اور فکر کے ذریعے سے پڑھتا ہے، اسے اپنا ایک مزہ آتا ہے، اس میں قوموں کے جو ہے وہ حالات ہیں، جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب ہے، قصص ہیں، واقعات ہیں، عبرت کی باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے انسان کے لیے ایک راستے کا تعین ہوتا ہے کہ میں نے ان قوموں کی طرح جو ہے نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ورنہ اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہدایت کا ہے، کامیابی کا ہے اور اللہ کے قول والوں کا۔ یہی فرمایا کہ کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر الالباب، یہ کتاب ہے اے حبیب جو آپ کی طرف جو اتاری گئی ہے، برکت والی ہے، اس میں برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکہ یہ لوگ جن کے لیے قرآن اتارا گیا، یعنی اہل ایمان، اس کی آیات میں، قرآن کی آیات میں جو ہے غور و فکر کریں، اور جو صاحب شعور ہیں، صاحب عقل ہیں، اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں، یعنی قوموں کے حالات پڑھ کر کے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا جو ہے تعین کریں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گھر میں قرآن کے حلقے بنائیں، قرآن جو ہے خود سیکھیں، کسی استاد کا اہتمام کر کے۔ گھر میں تو کئی کمرے ہوتے ہیں، خود بھی قرآن سیکھیں، بچوں کو جو ہے وہ کسی کے پاس بٹھائیں، طالب علم پہلے بنے، پھر آگے جو ہے اسے قرآن کو سکھائیں، طالب بنے، متعلم بنے، پھر آگے معلم بنے۔ یعنی واضح ہے کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، یعنی ثواب بعد میں بھی پہنچتا جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ وہ علم جو اس نے آگے پھیلایا، قرآن کا علم سے بڑھ کر کے اور کون سا علم ہو سکتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے افضل ترین شخص جو ہے وہ ہے جو پہلے قرآن سیکھتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے، پہلے متعلم بنتا ہے، تعلیم بنتا ہے، پھر آگے معلم اور استاد بنتا ہے، پھیلاتا ہے۔ سی بخاری کا حدیث۔ اسی طرح فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کی جب آپ نماز پڑھیں تو قرآن کی تلاوت کریں، مختلف صورتیں جو ہے پڑھیں، اور جب آپ کے سامنے ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے، سبحان کا ذکر ہے، تو اس وقت پڑھیں سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے کوئی سوال کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سوال کریں، مانگیں، ملتجی بنیں، توبہ کریں اور رجوع کریں۔ اسی طرح جو ہے شیطان کی شر سے پناہ مانگنی ہے تو وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس انداز سے جو ہے قرآن سے جڑا رہیں۔ قرآن جو ہے اللہ کی عظیم اور لا کتاب ہے، اس کی برکات ہی برکات ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی دنیاوی زندگی جو ہے ایک راحت میں، عزت میں، سکون میں گزرے گی، اور آخرت میں یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر کے جائے گا، سفارش کرے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر کے جنت تک پہنچائے گا۔ تو آپ کے لیے اس اعزاز سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بس یہی ہے کہ قرآن سے جڑیں، قرآن سے وابستگی اختیار کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی جس طرح کھاتے پیتے ہیں اس سے بڑھ کر کے سے قرآن کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔